کرین جو پارٹی ہے اس کے اوپر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے پابندی لگا دی جائے. ہر جگہ خون ریزی، جی ہر جگہ پہ ڈانگ چھوڑنا. کہ ممتاز قادری نے جو گورنر پنجاب کو قتل کیا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام درست تھا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنی شہادتیں ہوگی، اتنے ادھر سے لوگ مر گئے، اتنے ادھر سے لوگ مر گئے، اور ویڈیوز ویژول بھی سامنے. جو پولیس اہلکار تھے اس میں سے 169 زخمی ہوئے، صحیح. ایک شہید ہوا. ایک شہادت سیکورٹی داروں کی طرف سے، 5 ان کی طرف سے. اللہ کے بندو، لاشیں کہاں لے گئے؟ لاشیں کہاں چلے گی؟ گوگی بٹ صاحب نہیں ملے، وہ کہاں چلے گئے ہیں سر؟ جو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں جی ان میں 80% فیک ہے. اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاک ڈائریز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم اکرم. ناظرین، پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران بڑی ڈیولپمنٹ لاہور شہر میں ہوئی ہے. سب سے بڑا واقعہ اگر میں بات کروں سیاسی لحاظ سے تو تحریک لبیک کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا، حکومت کی طرف سے کیا گیا، اور تحریک لبیک نے بھی حکومت کے خلاف ایک بڑا سیاسی مارچ کرنے کی کوشش کی. اس میں وہ کتنے کامیاب رہے، کتنے ناکام رہے، اس حوالے سے بھی ہم ابھی اپڈیٹ کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے علاوہ دوسرا ایک بڑا واقعہ جو لاہور شہر میں ہوا کہ تیفی بٹ کو پولیس مقابلے میں، مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا. اس حوالے سے بھی جو بھی ڈیولپمنٹ تھی میڈیا کے تھرو آپ تک پہنچتی رہی، لیکن مزید اس میں کیا اپڈیٹس ہیں، مزید اس میں گوگی بٹ صاحب کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اور تمام اپڈیٹس ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. خوش قسمتی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں میاں عابد صاحب. آپ سینئر کرائم رپورٹر ہیں، جیو نیوز کی کرائم رپورٹر ہیں، اور اس کے علاوہ پورا جو اگر میں لاہور کیا پورے پاکستان کی اگر بات کروں تو کرائم کے حوالے سے آپ کی جو سٹوریز ہیں وہ بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز ہوتی ہیں، اور آپ بڑے ڈیٹیل میں چیزوں کو، بڑے اندر سے چیزوں کو نکال کر لاتے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ سر. سر آپ مجھے بتائیں گے، سر پہلے ہم تحریک لبیک کے حوالے سے بات کر لیں. سر تحریک لبیک نے یہ جو انیشیٹو لیا لانگ مارچ کرنے کا، اتنا لیٹ کیوں لیا سر؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے سر آپ کے پاس؟ وسیم دیکھیں، اس میں جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی ایسی نہیں تھی. یہ اب ایک سٹوری بریک کی ہے امریکہ سے. جہاں سے بلی ایک ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، وہ ARY اسلام آباد میں کام کرتے تھے. کافی عرصہ پہلے وہ چھوڑ کے تو امریکہ شفٹ ہو گیا. صحیح. اور ان کی سٹوری کو کافی جگہ سے ویریفائی کیا ہے، تو وہ سٹوری ٹھیک ہے اور بڑی ہولناک قسم کی سٹوری ہے کہ جو فرنٹ میں ہمیں فلسطین اور ایسے معاملات نظر آ رہے تھے، ایسا نہیں ہے. ہوا یہ کہ تحریک لبیک نے جب سے، یعنی 2014 میں یہ وجود میں آئی، اور 2016 سے اس نے جو مظاہرے شروع کیے وہ پرتشدد تھے. اس میں ہر جگہ خون ریزی، ہر جگہ پہ ڈانگ چھوٹا، اور خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو نشانہ بنایا جاتا. پھر یہ پھیلتے پھیلتے ان کا جو لوگ تھے وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا، جو اپنے گرویدہ بنائے، وہ بالکل لوور طبقہ تھا. لوور طبقہ جس میں مزدور، ریڑھی بردار، رکشے والے. تو ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی. پھر جو کرمنل لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. جب کوئی مظاہرہ ہوتا تو وہ لوٹ مار کرتے، توڑ پھوڑ کرتے. تو انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ فرقے کہہ لیں آپ، کچھ غیر مسلم کہہ لیں، ان کے خلاف ایک محاذ بنایا اور جگہ جگہ پہ بدماشی شروع کر دی. اب اس میں جب حکومت نے پیرا فورس وغیرہ بنائی کہ جی تھڑے ختم ہوں، ریڑیاں ختم ہوں، روڈ کلیئر ہوں، تو انہوں نے جا کے ان ریڑھی برداروں کو کہا کہ آپ ہمارا بورڈ لگائیں، اور جو کوئی بھی یہاں آ کے تنگ کرے تو آپ ہمیں بتائیں. پھر ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی پیرا فورس کو. تو یہ باتیں بڑھتے بڑھتے پھر گاؤں تک چلی گئیں، جہاں پہ وہ لوگوں نے پھر عدالتیں لگانا شروع کر دی، انصاف دینے لوگوں کو شروع کر دیے، اور بے انصافیاں کرنی شروع کر دیں. جو پارٹیوں میں جھگڑا ہوتا تو وہ پولیس کی بجائے ان کے پاس جرگے کی صورت اختیار، جو کہ ایک بڑی خوفناک صورتحال تھی. تو اس سلسلے میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ظاہر ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار اس چیز کو چیک کیا جائے، ورنہ یہ جو ہماری فورسز ہیں، سیکورٹی فورسز، اس کے اندر بھی ان کا ایلیمنٹ کافی حد تک بڑھ گیا ہے. تو اس کی چیکنگ کے لیے پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک اشتہار دیا آن لائن کہ ایک سیکورٹی ادارے کو جابز
کریٹ کیے ہیں اس نے، اور اس جی کو 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ چاہیے، اور وہ سارے لوور کلاس کے تھے، لوور کلاس کے جیسے میں آپ کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈز، چوکیدار، اور اس کے ساتھ خانسامہ، جی خاک روب. تو اس طرح کی جابز انہوں نے اناؤنس کی ہیں، اور اس کے بعد آن لائن ایک فارم دیا. اب انہوں نے کہا کہ جیسے ایک پروسیس ہوتا ہے جاب جی کا، تو کوئی 50,000 سے زائد لوگوں نے اس پہ اپلائی کر دیا اپلائی کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا جی ریٹن، اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، تو جاب آپ کی پکی ہو جائے گی. جی تو اس سلسلے میں وہ جب انہوں نے آن لائن فارم فل کیا، تو اس میں جیسے قوائف ہوتے ہیں کہ جی جی آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کا فیملی میں کتنا نمبر ہے. اس طرح کرتے کرتے ایک کویسچن یہ بھی تھا جی سینٹر پہ رکھا گیا جی کہ ممتاز قادری نے جو گورنر پنجاب کو قتل کیا تھا، صحیح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام درست تھا؟ جی اب وہ جب رزلٹ ان کے سامنے آیا تو 95% لوگوں نے ممتاز قادری کو سپورٹ کیا کہ جی اس نے سپورٹ کیا ٹھیک کیا تھا. صحیح کیا تھا تو جب یہ صورتحال، یہ رپورٹ اوپر اعلیٰ حکام تک گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب بہت نہیں ہو گیا. بہت ہو گیا اس طرح تو نہ کوئی ملک سروائیو کر سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ سروائیو کر سکتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی لیبس شروع ہو جائیں گے، جی لوگ اپنے ہاتھ سے انصاف کرنا شروع کر دیں گے، تو قانون خود ہاتھ میں لینا شروع کر ہاتھ میں دیں گے لینا شروع اور کر یہ دیں ہو گے. بھی رہا تھا یہ ہو بھی رہا تھا. جی جی تو اس میں پھر انہوں نے ان کو کہا کہ اب اس تحریک کو ختم ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے بحثیت مسلمان جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک کا کوئی جواز تھا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ایمان میں یہ شرط شامل ہے کہ اگر نبوت کی آخرت پہ میرا ایمان نہیں ہے تو میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. مسلمان ہی نہیں بالکل تو بھائی اللہ کے بندو، ہمیں تحریک ختم نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل سر تمہارا تو ایمان ہی تب مکمل ہوتا تب مکمل ہوتا ہے ہے جب حضور کو آخری نبی مان لیں مان لیں. جی تو ہمیں تحریک چلانی شروع کر دی یار. ایسے ہی اور پھر وہ ملک میں ہی تحریک چلانی شروع جی کر دی جی سر تو اس میں پھر ان کی ایلیمینیشن کا فیصلہ ہوا. صحیح اب یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو لاسٹ 2021 میں جس میں پنجاب کے اندر 10 پولیس اہلکاروں کو اور افسران کو انہوں نے شہید کیا، تو اس وقت ان کے خلاف اس پہ ایک آپریشن ہوا تھا، لیکن وہ مائنر لیول کا تھا. مائنر لیول کا تھا اس میں یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ جی ہمارا وہاں سے 23 کروڑ روپیہ گیا تھا، وہ آپ ہمیں واپس کریں، اور جو ہماری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ بھی واپس کریں واپس کریں یا اس کا ہرجانہ دیں اس کا یا اس کا ہرجانہ دیں. اب جب یہ انہوں نے فلسطین کا ایشو جب کہ پوری دنیا میں ختم ہو چکا سیٹل تھا، ہو گیا سارے معاملات طے پا گئے 2-2.5 سال جب اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جی تو ہمیں تو ہوش نہیں آئی اس جماعت کو. تب تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بلکہ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے تھے کہ کہاں ہیں. اور ایون کہ سر ایک بات تو بڑی وہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی تھی چابی والی بھی کہ چلیں آپ اس حوالے سے یہ بھی چلیں ہو جائے کہ آپ کسی کی چابی پر ہی چلتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ نکلے تو صحیح نا نکلے تو صحیح. جی تو انہوں نے اس کی آڑ لے کر پھر نکلے یہ. نکلے تو جب یہ یہاں سے نکلے، 10 تاریخ کی انہوں نے اسلام آباد کال دی تھی، 8 تاریخ کو سیکیورٹی اداروں نے اس کے خلاف آپریشن کیا، لیکن آپریشن کامیابی کی سطح تک نہیں پہنچا تھا، اور یہ لاہور سے نکلتے ہوئے پہلے شادرہ راوی پل پہ پہنچے، وہاں پہ بڑا گھمسان کا رن ہوا، بڑے نقصانات ہوئے، کیونکہ جب یہ 8 کو ان کا آپریشن ہوا اس میں 2 لوگ ان کے ہلاک ہو گئے ان کے تھے. ہلاک ہو گئے یہاں پہ جی جی اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں مرید کے، مرید کے 10 تاریخ ہوتی ہے، وہاں پہ پھر حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب پنجاب حکومت یا وفاق حکومت سے دیکھیں اس طرح کے معاملات میں جو اب صورتحال چل رہی ہے، ریاست اور حکومت دونوں ایک پیج پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے عناصر کو اب نہیں رہنے دیں گے، قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پھر یہ لہر پھیل جاتی ہے اور پھر جگہ جگہ دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اب ختم کرنا ہے. تو اس میں نہ صرف پنجاب حکومت جی بلکہ وفاق سے یہ ہدایت آئی اور ریاست کی طرف سے بھی پوری سپورٹ کی گئی کہ اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا. گرینڈ آپریشن ہوا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں مرید کے واقعے کو اب انٹرنیشنلی بھی کچھ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ اس کو کور کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر متضاد خبریں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنی شہادتیں ہوگی، اتنے ادھر سے لوگ مر گئے، اتنے ادھر سے لوگ مر گئے، اور ویجول بھی سامنے ہے. اس میں آپ کے نزدیک کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے کتنے لوگوں کی وہاں پر شہادت ہوئی؟ ریاست کے کتنے لوگ اہلکار جیسے ایس ایچ او بھی وہاں وہ شہید ہو گئے، اور جو سیاسی پارٹی ہے کرین پارٹی اس کے لوگ کتنے شہید ہوئے وہاں پہ سر؟ دیکھیں وسیم، اس میں عام آدمی
جب یہ دیکھتا ہے نا کہ کہیں پہ کوئی دنگا فساد ہو رہا ہے یا بلاسٹ ہو گیا ہے تو جو لوگ ہیں ان کی مرنے کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. جی ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آج سے کوئی 10 سال 15 سال پہلے داتا دربار کے اوپر بلاسٹ ہوتا ہے. جی ہوا تھا بالکل. میں وہ شخص تھا جو سب سے پہلے بلاسٹ ہونے کے ٹھیک 7 منٹ بعد میں وہاں پہ موجود تھا. داتا صاحب موجود. داتا صاحب. جی تو وہاں سے لوگ نکل رہے تھے تو میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ہزاروں مر گئے. ہزاروں مر گئے. کرتے کراتے میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اندر انٹر ہو جاتا ہوں. تو وہاں پہ چونکہ داتا دربار کا جو صحن ہے جی مسجد کے سامنے جی جی وہ سنگ مرمر کا تھا صحیح. ہے. جی جی اس سنگ مرمر کے فرش پہ کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, بلڈ ہی بلڈ نظر آ رہا ہے. اب اگر عام آدمی اس کو دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ ہزاروں مر گئے. ہزاروں مر گئے. چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں ہم نے کچھ اپنا کرائٹیریا طے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے جی کون مرا ہے کون زندہ ہے کون زخمی ہے. اس میں ہم یا تو پولیس آفیسر کو کوٹ کرتے ہیں یا ہم ڈاکٹر جی کہ وہ کنفرم کر سکتا ہے کہ ڈیتھ ہوئی ہے کہ نہیں. جی بالکل. تو اس میں صرف 7 لوگ شہید ہوئے تھے. جو ہزاروں کی تعداد بتائی جا رہی تھی وہ اس میں صرف 7 لوگ. 7 تھے. صحیح. اب جو ہماری اطلاعات ہیں کہ عام جب انسان زخمی ہوتا ہے شیلنگ ہو رہی تھی اس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی تو اس میں لوگ گرے. جی تو اب جو اوپر سے دیکھ رہا ہے یا عام آدمی دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں بڑے مار گئے جی. جی جی ایسی بات نہیں ہے. 5 لوگوں کو وہاں پہ سیکورٹی فورسز نے ہلاک کیا جی یا ان کی فائرنگ سے ہوئے یا مار دھاڑ میں ہو گئے. جو پولیس اہلکار تھے اس میں سے 169 زخمی ہوئے. صحیح. ایک شہید ہوا انسپیکٹر شہزاد نواز جی جی جو کہ وہاں شیخوپورہ کا تھانہ فیکٹری ایریا کا ایسا جو تھا. تو اس طرح ایک شہادت سیکورٹی داروں کی طرف سے جی 5 ان کی طرف سے. 5 ان کی طرف سے. دیکھیں نا اب وہ دور نہیں ہے وہ جی. کہتے ہیں نا سینکڑوں مر گئے. جی جی اللہ کے بندو لاشیں کہاں لے گئے. لاشیں کہاں چلے گی یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اور پھر جو الزام لگا رہی ہوتی ہے جو پارٹی جو بھی پارٹی الزام لگا رہی ہوتی ہے وہ لاشوں کا ثبوت دینے میں ہمیشہ قاصر رہتی ہے. ہمیشہ سر اسی طرح 26 نومبر کا واقعہ 26 نومبر کا جب واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی ایک یہی اسلام مفروضہ آباد میں جی اٹھ رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی. وہ بھی ایک مفروضہ تھا اور ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں تھے. جی بالکل. سر اب جو کرین جو پارٹی ہے اس کے اوپر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے پابندی لگا دی جائے. آیا کہ پنجاب گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے وفات پابندی لگا سکتی ہے اس کا کیا پروسیس ہے سر؟ ایسا نہیں وسیم. اس میں ہوتا جی. یہ ہے کہ کسی بھی صوبے میں جی اگر کوئی اس طرح کی پابندی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ان کی کابینہ ایک اسمبلی کی اپروول دیتی ہے کہ جی اس نے ہمارے صوبے میں انتشار پھیلایا غنڈہ گردی کی جی یا کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ہوا دی تو اس سلسلے میں وہ اسمبلی کابینہ سے اپروو ہو کر فیڈرل کے پاس جاتی ہے. فیڈرل کے پاس جاتی ہے. فیڈرل میں جو کہہ سکتے ہیں اسمبلی ہے جی وہاں کی کابینہ اس کی منظوری دے گی پھر وہ سینٹ سے پاس ہوگی صحیح. تب جا کے وہ کالے عدم ہوگی. اور تب کالعدم ہوگی یا تب بھی سپریم کورٹ کی اجازت درکار ہوگی سر؟ نہیں اس میں جی. کالے عدم بالکل ہو جائے گی. فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. جب پارلیمنٹ اس کی اپروول دے جاتی ہے تو اس میں پھر جو یہ جن کے اوپر پابندی لگتی ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہے تو اس میں صحیح. انصاف کیا جائے. تو وہ پھر فریقین کو سنتی ہے. ایک طرف سے حکومت کا موقف ہوتا ہے دوسری طرف سے پارٹی کا موقف ہوتا ہے. صحیح. لیکن بنیادی طور پر جو فیصلہ کرتی ہے وہ حکومت کرتی ہے. سر اب جو پی ٹی آئی اور تحریک لبیک میں بڑے جو فاصلے تھے وہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی ہے وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر پارلیمنٹ میں اس کو سپورٹ کرے گی حکومت کو شکست ہو سکتی ہے سر اس میں؟ نہیں. اس میں وجہ یہ ہے بیٹا کہ معاملہ دیکھیں آپ کہ پی ٹی آئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی عمران خان صاحب نے ایک میسج دیا جی بانی پی ٹی آئی نے اور کے پی کے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جمعے کو احتجاج بھی کیا گیا. جی 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 تو یہ صرف اس احتجاج کی حد تک ہے کیونکہ ایک طرف تو جو یو ٹرن مشہور ہے نا پی ٹی آئی کا جی کہ وہ بانی چیئرمین جو ہے وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے تھے. جی جی تو اب خادم رضوی صاحب جی اب حیات نہیں رہے. جی بالکل. وہ بھی اپنے دور میں ان کو نچن والیوں کے بیٹے کہتے تھے. ایسے ہی اس کے بعد سعد رضوی آ جاتا ہے جی ان کا بیٹا. وہ بھی ان کو نچن والیوں کے تانے دیتا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں یہ. جی بالکل. اب مفادات کی جنگ ہے. جی اس مفادات میں یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں جی لیکن یہ کہیں کہ حکومت کو دباؤ میں لا سکتے ہیں جی ایسی پوزیشن میں نہ پی ٹی آئی ہے اور نہ ٹی ایل پی ہے. نہ ٹی ایل پی ہے. سر
جب مریدکے کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کہاں چلے گئے؟ غائب ہی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا سر. اور پھر خبریں یہ آتی رہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کے بالکل قریب پہنچ گئے ادارے اور اس کو بس اٹھانے والے ہیں یا قابو کرنے والے ہیں یا گرفتاری ڈالنے والے ہیں. وہ کیا سٹوری ہے سر؟ آیا کہ سعد حسین رضوی صاحب پنجاب میں ہیں یا کسی اور صوبے یعنی کہ KPK میں؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ جو سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں نا کہ ہم بالکل قریب پہنچ گئے، اس میں جو ہمارے ایک وزارت داخلہ کو دیکھ رہے ہیں وزیر صاحب، ان سے میری بات ہوئی. جی انہوں نے کہا جی جب ہم نے آپریشن آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا جی تو ہم نے دیکھا کہ اس سعد حسین رضوی کو کنٹینر سے چند لوگ پکڑ کر لا رہے ہیں ایک گروہ کی شکل میں لے کے گروہ جا کی رہے ہیں. شکل میں. جو ویڈیو میں نظر آیا وہ ویڈیو نہیں ہے. صحیح. اچھا وہ ویڈیو میں نہیں وہ ویڈیو وہ والی ویڈیو نہیں ہے، لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا ہے. صحیح یہ پہلے والی ایک ہے اور اس میں وہ بندہ جس نے منہ لپیٹا ہوا ہے وہ سعد حسین رضوی نہیں ہے. صحیح. مطلب اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اختتام میں جا رہے ہیں. وہ ہاں جی سعد حسین رضوی صاحب پہلے چلے گئے ہیں سر؟ جی. اچھا اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پکڑ کے لا رہے تھے تو ہم نے سمجھا کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہیں، جی لیکن وہ شاید ان کے اپنے لوگ تھے. صحیح. اب یہ جو پراسرار گمشدگی ہے اور کافی دن ہو گئے ہیں، آپ اندازہ کریں اس کے اوپر TLP بھی بات نہیں کر رہی جی اور کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، نہ حکومت کر رہی ہے. اب ہم حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی کیا وہ حکومت کے پاس ہے یا وہ روپوش ہو گئے. جی اب اس میں 3 آپریشن جو ہیں وہ سٹل TLP کے خلاف جاری ہے. جی پہلا آپریشن وہ ہے جس میں 25 FIRs لاہور کے اندر دی گئی، 2 FIR مرید کے میں دی گئی. مرید کی مدی میں. اب ان میں جو سینکڑوں کی تعداد میں نامزد لوگ ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جاری ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. دوسرا آپریشن ان کے خلاف ہو رہا ہے جس میں جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر انتشار پھیلایا، یعنی TLP کی حمایت میں وہ جو ان کی پوسٹیں تھیں وہ فارورڈز کی، صحیح. اس میں سینکڑوں لوگ تھے. لیکن جو مار کیے گئے اس میں 3-4 ہماری ایجنسیز شامل تھیں، سائبر کرائم ایجنسی خاص طور پہ، انہوں نے 270 لوگوں کو مار کیا صحیح. کہ یہ وہ خطرناک لوگ ہیں جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. جی ان 270 کو یہ آج سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جی جی تو ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کیا گیا. اب ایک پہلا آپریشن وہ جو 25 سے 27 FIRوں کا جی 27 نامزد FIR ہیں جی یا جی اس میں نامعلوم ہیں، جی ان کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے. دوسرا یہ ہو گیا. جی تیسرا آپریشن ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے TLP کو پیسوں کی مد میں سپورٹ کیا. تیسرا آپریشن جو ہو رہا ہے وہ TLP کے خلاف ان لوگوں کو جنہوں نے فنڈنگ کی تھی TLP کو بذریعہ اکاؤنٹس، وہ چاہے ملک میں ہیں چاہے ملک سے باہر ہیں، جنہوں نے TLP کو پیسے دیے ان لوگوں کے خلاف بھی اب ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کریک ڈاؤن ہو رہا ان کو گرفتار کیا جائے گا. جب یہ 3 آپریشن ہے. جی کمپلیٹ کر لیے جائیں گے صحیح. تو میں کہتا ہوں سعد اور انس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ پتہ کہاں چل پہ. جائے گا سر. سر ایک ویڈیو بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ایون کہ ٹک ٹاک پر اس میں تقریباً 12 ملین کے قریب ویوز ہوئے، اور اس میں جو ٹک ٹاکر تھے انہوں نے کہا کہ جو انس حسین رضوی صاحب ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر اتنا انتشار پیدا ہوا آیا کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو جھوٹی خبروں کو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر ایک یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو 3 گولیاں لگی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ جی بالکل ان کو فائر لگا ہے لیکن بازو میں لگا ہے. بازو میں لگا. اس وقت یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ بازو میں فائر لگا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. صحیح. اب وہ روپوش ہیں جی یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہیں تو یہ 2-4 دن لگیں گے انشاءاللہ جب ابھی آپریشن کمپلیٹ ہوں قبل گے. وقت ہوگا. جی جی سر. سر اس حوالے سے جو مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ نشست کرنے کی کوشش کریں گے سر. اب ہم آ جاتے ہیں ٹیفی بٹ والے واقعے کے اوپر. سر اب وہ تقریباً تھمتا چلا جا رہا ہے وہ واقعہ، اس کو کافی دن ہو چکے ہیں، اور ابھی جب ہم نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا کہ بیٹا کوئی اور سٹوری دیکھ لیں آپ. لیکن سر ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دال جیسے پک رہی ہے سر. گوگی بٹ صاحب نہیں ملے، وہ کہاں چلے گئے ہیں سر؟ اور آپ نے ہی ایک جو سٹوری بریک کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جو یہ واقعہ CCD نے کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں فیک ہے مبینہ طور پر. اس میں سر کتنی صداقت ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا سر. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ
تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ڈی جب سے 7-8 ماہ سے وجود میں آئی ہے، جو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں جی ان میں 80% فیک ہے۔ فیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو زیر حراست لوگوں کو مارا گیا۔ اب اسی طرح تیفی بٹ کا معاملہ آ جاتا ہے۔ جی یہ بھی میں آپ کو بات ایک کلیئر کر دوں یہاں پہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ حکومت یہ طے کر چکی ہے ریاست کے ساتھ مل کر جی کہ ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے۔ صحیح، اب نہ کوئی گینگسٹر رہے گا، نہ کوئی ڈان رہے گا۔ نہ کوئی ٹک ٹاک کر رہے گا۔ صحیح، اور ٹک ٹاکر جو چلبلی خبریں چلا رہے ہیں وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو بدماشی کا عنصر ہے جی جی وہ باقی نہیں رہے گا۔ سر، یہ ایک بڑی وہ ٹک ٹاک پہ بھی یہ بڑی چل رہی ہے، کوئی ریحان ملک کا گینگ ہے، کوئی ان کا انصر ملک کا گینگ ہے، پھر رجب بٹ کا ایک الگ وہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی میرے خیال کو سی سی ڈی کام کر رہی ہے۔ نہیں، اس پہ تو کافی عرصے سے کام شروع ہو گیا، سر رجب بٹ صاحب کو بھی لے کر لیکن آئیں گے؟ رجب بٹ جو ہے وہ بالکل اس کو لے کے آئیں گے۔ لے کر آئیں گے سر۔ ہاں جی، اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی گینگ نہیں ہے، جی، وہ اپنے طور پہ 2-3 لوگ مل کے تو ایک لیکن بدماشی انتشار کا سبب تو بن رہا ہے نا سر۔ انتشار کا انتشار دیکھیں نا، کا- سب سے جی پہلے ڈالا کلچر کو ختم کیا گیا۔ جی وہ ڈالا کلچر کیا تھا؟ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تو نہیں تھا۔ بالکل۔ اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ جب نکلتے تھے تو 2-4 گن مین ان کے 2 ڈالوں کے اوپر آگے پیچھے بیٹھے عام آدمی کو ہراس کرتے تھے، عام آدمی میں ایک خوفزدگی پیدا ہوتی تھی۔ تو اس کلچر کو وہاں سے شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ اب اس بدماشی کو بھی ختم کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہو رہی ہے جی وہ ماورائے عدالت قتل ہے، اس کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ بلکہ میں نے اعلیٰ پولیس حکام سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو جی ایون پریس کانفرنس میں بھی میں نے یہ بات اٹھائی کہ جرم کو جرم سے ختم نہ کریں، جی عدالت سے ختم کریں، عدالت انصاف سے ختم ختم کریں۔ سر، آپ نے یہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس ماحول میں لوگ اتنی بڑی بات کرتے ہوئے آف کیمرہ تو بات کر رہے ہیں لیکن آن کیمرہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور آپ نے سر یہ جرت کی، یہ تو آپ کو سر کریڈٹ آج کے دور میں سر آپ کا فین ہوں سر اس معاملے میں سر۔ سر یہ جو سی سی ڈی کا واقعہ چل رہا ہے، اس میں اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے لوگوں کا جو اعتبار ہے قانون سے اٹھ نہیں رہا سر؟ نہیں، جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے وہ تو جی بہت خوش ہے۔ جی دیکھیں نا، آپ اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے جا رہے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام کو سکون سے گھر واپس آ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے تو خوشی کا باعث ہے کہ کوئی جی بدماشی نہیں ہے بھائی، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ ایسی ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں جو ڈان بن چکے ہیں یا جو ڈان بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل خوفزدگی کا عالم ہے۔ جی وہ کہتے ہیں جی خلاف قانون کام ہو رہا ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اس وقت پورے پنجاب میں جی خوف کی ایک ایسی فضا ہے، یا تو یہ لوگ زیر زمین چلے گئے ہیں یا پھر پولیس سے معافیا مانگ کر معافیا مانگ مساجد میں بیٹھ کے توبہ جی کر چکے ہیں۔ توبہ کر جی چکے ہاں، ہیں۔ ایک موصوف کی تو ہم نے ویڈیو دیکھی سر، اس نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں بھی معافی مانگ لی جا کر، اور اب میں اس مسجد میں آ کر بھی معافی مانگ رہا ہوں جہاں میں بدماشی کرتا ہوتا تھا۔ سر یہ جو تیفی بٹ کا جو واقعہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا ڈان تھا، اتنا بڑا ایک آپ مافیا لگا لیں، یا اتنا بڑا جو انسان تھا جس کا ایک پر اسرار طور پر لاہور میں بڑا اثر و رسوخ تھا، اور لوگ اس کے نام سے ڈرتے بھی تھے سر۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے گینگ وار میں بھی خوف آ گیا ہے، یا گینگ وار صرف اس واقعے سے مشتعل ہو رہی ہے مزید؟ دیکھیں وسیم، اس میں جو عام شہری ہے، جیسے ہم اور آپ بھی عام شہری ہیں، اگر 2 گروپوں کی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے۔ صحیح، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے بھائی، ذاتی لڑ معاملہ۔ لیں، کر جی لیں، جی ان کے مرتے ہیں، ان کے زندہ ہوتے ہیں، ان کے زخمی ہوتے ہیں۔ وہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ یہ عام لوگوں کو ہراس کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی سے بھتہ لے لیا، جی کہ کہیں منشیات فروشی کر دی، کیونکہ جب یہ گینگ بناتے ہیں نا جی تو آپس کی لڑائی کے لیے پیسہ تو چاہیے، پیسہ تو اس میں چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، اس اسلحہ میں بھی چاہیے۔ رہائش بھی بدماشوں کو دینی ہے، اپنے جو جی عناصر ہیں، ان کے ارکان ہیں، ان کو کھانا بھی دینا ہے، جی ان کو عیاشی بھی کرانی ہے، کیونکہ ایسے ہی بدماش جو ہیں بدماش جو ہیں تو وہ اس کے لیے پیسہ جو ارینج کرتے تھے، ایسے وہ آپ کی اور میری جائز کمائی سے یہ اپنے گنڈے پالتے تھے۔ گنڈے تو پالتے اس میں عام شہری خوش ہے، جبکہ یہ لوگ پریشان ہیں۔ یہ لوگ پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ گوگی بٹ صاحب کے حوالے سے کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ایسی اپڈیٹ کہ گوگی بٹ صاحب کو یہ سی سی ڈی گرفتار کر لے گی سر؟ یا اور سر دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور کا ایک مزاج ہے، اس وقت لاہور کا کیا مزاج ہے سر؟
دیکھیں، جب حکومت یہ طے کر لیتی ہے نا کہ ہم نے گینگز ختم کرنے ہیں، ہم نے ڈان ختم کرنے ہیں، تو پھر مطلب میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ تیفی کے بعد اگر اس گینگ کو کوئی ہیڈ کرے گا تو وہ تو گوگی. جی اگر وہ تیفی مار دیتے ہیں جی اور گوگی کو چھوڑ دیتے ہیں جی تو یہ عقل نہیں مانتی. اب جو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریڈ ضرور کیا تھا لیکن وہ روپوش ہو گیا، اس کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 1.5 سال پہلے بلاج میں ٹیپو کا مرڈر ہوا تو تیفی اور گوگی دونوں نامزد تھے. جی اب تیفی جو تھا وہ تو باہر چلا گیا، جی گوگی کا نام پہلے ہی لسٹ میں تھا جی کہ یہ باہر نہیں جا سکتا. اور جے اے ٹی کے سامنے پیش بھی ہوتا رہا جی. ہاں. تو اس لیے یہ باہر نہیں گیا تھا، یہ پاکستان میں ہی روپوش ہو گیا تھا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اب اس بارے میں حتمی طور پر ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ پولیس کے پاس ہے یا یہ رپوش ہوا ہے. جی لیکن دونوں طرف سے جو سورسز ہیں بٹ برادران کے جی وہ استعمال کیے جا رہے ہیں حکومت کی اعلیٰ سطح تک، ایون آپ کی ریاست کے اندر بھی وہ اپنے تعلقات کو استعمال کر رہے ہیں. تو معاملہ جو ہے وہ کچھ پینڈنگ کیا جا رہا ہے. پینڈنگ کیا جا رہا ہے سر. تیفی بٹ کو بچانے کے لیے بھی یہی سورس استعمال کیے گئے اور آپ نے ہی یہ بات یہ خبر بریک کی تھی کہ وہ جو سورسز ہیں وہ بہت پنجاب کے اعلیٰ حکام تک گئے تھے لیکن وہ بھی کام نہیں آئے شاید, اور اس میں امید ہے کہ کام آ جائیں گے گوگی بٹ صاحب کے حوالے سے. اس میں 1% چانس ہے کہ کامیاب ہو جائیں، 99% نہیں ہے. صحیح. 99% کیونکہ پھر تو دیکھیں نا گینگ کو آپ نے زندہ رکھا، زندہ رکھا. پھر تو وہ 2 گروپوں کے ٹرکوں والوں کے ساتھ دشمنی بھی اور قبضے بھی پھر وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ بھئی حکومت اس کو مزید برداشت کرے گی. صحیح سر, بہت شکریہ آپ کا سر. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی باریکی کے ساتھ, کیونکہ ہم تو ابھی جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کرائم کی جو فیلڈ ہے اس حوالے سے ہمیں جو باریک بینی سے جو سمجھ آ جاتی ہے نا سر, وہ ایسے ایک جو ہوتا نا اس کے ساتھ ایک جملے میں ساری بات سمجھانے کی کوشش, وہ نہیں ہمیں سمجھ آتی. اور ہمارے جو ناظرین ہیں ابھی ان کو شاید اس سارے معاملے کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا آج ہم نے ڈیٹیل میں شاید بات کر لی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی تو سر کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اور سر کو ہم مزید بھی اگر دوبارہ تکلیف دینے کی زحمت پڑی تو سر سے ہم آج ہی ٹائم لے لیتے ہیں کہ دوبارہ ہم سر کو تکلیف دے دیں. باقی سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس حوالے سے. تحریک لبیک کی اپڈیٹس کے حوالے سے یا تیفی بٹ کے معاملے کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا مزید اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو وہ اپڈیٹ ملتی رہیں گی. مزید اس طرح کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے ڈیجیٹل چینل پاک ڈائریز کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے فیس بک اور ٹک ٹاک چینل کو بھی ضرور فالو کر لیجئے. جزاک اللہ.